بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، اس ویڈیو میں اذان کی ابتدا کے متعلق بیان کروں گا کہ سب سے پہلے اذان کیسے شروع ہوئی اور اس روئے زمین پر اسلام میں سب سے پہلے اذان کس نے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ جب نماز کا وقت آتا تو صحابہ اکرام خود بخود نماز کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کرتے۔ جب مسجد نبوی شریف تعمیر ہو گئی اور نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایک وقت ایک جگہ بغیر کسی اعلان اور آگاہی کے سب کا جمع ہو جانا مشکل ہے، چنانچہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس کے ذریعے سارے نمازی مسجد میں جمع ہو جائیں اور باجماعت نماز ادا کریں۔ صحابہ اکرام نے کئی طریقے سے حضور کی بارگاہ میں مشورے پیش کیے۔ سب سے پہلا مشورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک جھنڈا بلند کر دیا کریں گے۔ جب جھنڈا بلند ہو جائے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ نماز کے لیے اکٹھے ہو جایا کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہیں فرمایا۔ دوسرا مشورہ آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کیا گیا کہ ہم ایک شابور بجا دیا کریں گے جس کی بہت بلند آواز نکلتی ہے، جہاں تک اس کی آواز جائے گی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام تو یہودیوں کا ہے، وہ اسی طرح اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے ہیں۔ تیسرا مشورہ آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کیا گیا کہ ہم 2 لکڑیاں بجا دیا کریں گے جس کی آواز سن کر لوگ اکٹھے ہو جایا کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام تو نصرانیوں کا ہے، وہ اسی طرح اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کی بارگاہ میں کئی مشورے پیش کیے گئے۔ جب مجلس برخاست ہو گئی تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ یہ بیمار تھے تھوڑے، تو مسجد میں ہی لیٹ گئے۔ انہیں نیند آ گئی تو خواب میں انہوں نے اذان کے کلمے سنے۔ صبح ہوتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ میں اچھی طرح سویا تھا اور نہ ہی میں جاگ رہا تھا، درمیانی کیفیت تھی، تو مجھے یوں لگا کہ ایک آدمی آیا ہے جس نے قبلہ رخ منہ کر کے یہ کلمات پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اذان کے کلمے سنائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کہاں ہیں، بلال کو بلائیں۔ تو جب حضرت سیدنا بلال آئے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن زید، یہ کلمے جو آپ نے سیکھے ہیں یہ کلمے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سکھا دیں۔ تو اس طرح حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے، اور سب سے پہلے اسلام میں اس روئے زمین پر جو اذان دی وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاں کہیں بھی جاتے، جنگل میں، سفر میں، میدان میں یا حجر میں، جہاں کہیں بھی جاتے، جب نماز کا وقت ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے کہ بلال کہاں ہیں، بلال کو کہو کہ اذان دے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور 5 وقت کی باجماعت نماز نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔